ٹونی بلیئر برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ وہ دنیا کے 100 نامور شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ ٹونی بلیئر کے ساتھ اس ہفتے کے شروع میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ وہ لندن کے ایک زیر زمین سسٹم انڈر گراؤنڈ میں سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر ٹرین میں اچانک ٹکٹ انسپکٹر آ گیا اور اس نے ٹونی بلیئر سے ٹکٹ دکھانے کی درخواست کی۔ ٹکٹ انسپکٹر کا مطالبہ سن کر ٹونی بلیئر کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور شرمندہ ہو کر بولے، میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ سابقہ وزیر اعظم کی بات سن کر ٹکٹ انسپکٹر مسکرایا اور اس نے عرض کیا، جناب پھر آپ کو جرمانہ بھرنا ہوگا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ وہاں لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ٹونی بلیئر کا مذاق اڑایا اور ٹونی بلیئر شرمندگی سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس واقعے سے یہ دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، برطانیہ دنیا کا 5 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے اور ٹونی بلیئر اس ملک کا 10 سال تک وزیر اعظم رہا، لیکن وزارت عظمیٰ کے خاتمے کے بعد وہ ٹرینوں میں سفر کر رہا ہے۔ دوسری بات، برطانیہ میں ٹکٹ انسپکٹر جیسے چھوٹے افسر بھی اتنے با اختیار اور مضبوط ہیں کہ وہ حکمران جماعت کے سب سے بڑے لیڈر اور سابق وزیر اعظم کو بھی ٹکٹ دکھانے کا حکم دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھیں کہ ٹونی بلیئر اب تک اقتدار میں نہیں رہے، چنانچہ برطانوی انتظامیہ کا اس سے رویہ بدل گیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سن 2000 میں ٹونی بلیئر کی بیگم اس وقت کی خاتون اول بغیر ٹکٹ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور انہوں نے 50 پاؤنڈ بھی جرمانہ ادا کیا تھا۔ ٹونی بلیئر کا بیٹا شراب نوشی کے جرم میں تھانے میں بند کر دیا گیا تھا اور وزیر اعظم اور ان کی بیگم کو باقاعدہ تھانے جا کر تحریری معذرت نامہ جمع کروانا پڑا تھا۔ گویا برطانیہ میں کوئی شخص وزیر اعظم ہو یا سابق وزیر اعظم ہو، وہ اگر قانون کے ضد میں آ جائے تو قانون اس سے آگے نہیں پیتا، کیونکہ ایک طرف وہ ملک ہے جس میں وزیر اعظم ہو یا سابقہ وزیر اعظم، حکمرانوں کو چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا احتساب ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے جس کے صدروں قوم کے 150-250 ارب روپے دوروں پر اڑا دیتے ہیں اور کوئی شخص ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا، اشارہ تک نہیں کر سکتا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، برطانیہ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا اور ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے اور اس وجہ کا نام قانون عدالتیں ہیں۔ برطانیہ میں قانون کی حکمرانی ہے اور وہاں کے عدالتیں حکمرانوں اور حکومتوں سے مضبوط ہیں، چنانچہ وہاں کوئی حکمران سرکاری خزانے سے خریدی گئی ایک بال پین تک ضائع نہیں کر سکتا، جبکہ ہمارے ملک میں عدالتیں اور قانون موم کی ناک ہیں۔ لہٰذا ہمارے ملک میں حکمران خود دوروں پر 150 سے 200 ارب روپے اڑا دیں، آدھا ملک کھا پی کر ڈکار مار جائے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں روک سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے، جس کے پاس یہ دونوں موجود ہوں، دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، لیکن مجھے اس سے اختلاف ہے، کیونکہ دولت سے آپ مکان تو خرید سکتے ہیں لیکن گھر نہیں، آپ گاڑی تو خرید سکتے ہیں لیکن وقت نہیں، آپ بستر تو خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں، آپ کتاب تو خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں، آپ ڈاکٹر اور دوا تو خرید سکتے ہیں لیکن شفا نہیں، آپ عہدہ تو خرید سکتے ہیں لیکن عزت نہیں، آپ خون تو خرید سکتے ہیں لیکن زندگی نہیں، اور اسی طرح آپ جسم تو خرید سکتے ہیں لیکن محبت نہیں۔ طاقت سے آپ حکومت کو تو ڈرا سکتے ہیں لیکن عوام کو نہیں، طاقت سے آپ عوام کا آئین تو بدل سکتے ہیں لیکن عوام کی سوچ نہیں، طاقت سے آپ قانون تو توڑ سکتے ہیں لیکن لوگوں کا حوصلہ نہیں، اور طاقت آپ گاڑیوں تو روک سکتے ہیں لیکن وقت نہیں، کیونکہ آج دنیا میں کوئی شخص نکلے سورج اور چڑھتے ہوئے دن کو نہیں روک سکتا، آج تک کوئی وقت کو شکست نہیں دے سکا۔ ہمارے حکمران جو ہم پہ مسلط ہیں، ان کی اور دنیا آج کہاں پر ہے، اس کی ایک تصویر تھی۔
مجھے امید ہے اگر آپ اس چینل کے ساتھ جڑے ہیں تو یہ چینل آپ کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کا ذہن بدل کے رکھ دے گا۔ اگر آپ اس چینل کے ساتھ نہیں جڑے اور نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔